یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حرمت رضاعت اگر گواہی سے ثابت ہو، یعنی جب دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں سے ثابت ہو جائے تو قاضی ان میں تفریق کر دے گا۔ عورت کو جماع نہ ہونے کی صورت میں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر جماع ہو چکا تو مہر مثل اور مہر متعین میں سے کم مقدار والا مہر خامند پر واجب ہوگا۔ نفقہ و سکنا کا خرچہ لازم نہ ہوگا، اور اگر شہادت عادلہ نے نکاح کے بعد شادی شدہ عورت کے سامنے گواہی دی کہ تمہارے درمیان رشتہ رضاعت ہے، تو ان کی شہادت عادلہ کی صورت میں عورت کے لیے شوہر کے ساتھ رہنا درست نہیں، جیسا کہ قاضی کے سامنے شہادت عادلہ کا یہی حکم ہے۔ ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی۔ اور اگر رضاعت کی خبر دینے والا ایک آدمی ہے مگر اس عورت کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ آدمی سچا ہے، تو شوہر سے آراز بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، دوسری عورت نے آ کر ان دونوں کو کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، دونوں میاں بیوی اگر اس عورت کا اعتبار کر لیں تو نکاح فاسد ہو جائے گا اور عورت کو کچھ مہر نہ ملے گا، بشرطے کہ جماع نہ ہوا ہو۔ دوسری صورت، دونوں نے اعتبار نہیں کیا تو نکاح باقی رہے گا۔ اگر وہ عورت عادل ہے تو احتیاط جدائی میں ہے، اور خامند نصف مہر دے مگر عورت کچھ نہ لے، جبکہ یہ جدائی جماع سے پہلے ہو۔ اگر جماع ہو چکا تو مرد کو پورا مہر دینا چاہیے، اور ایام عدت کا نفقہ اور سکنا بھی دے، اور عورت کو مہر مثل پر اکتفا کرنا چاہیے، نفقہ و سکنا بھی چھوڑ دے۔ اگر خامند نے عورت کو طلاق دے کر نہیں چھوڑا تو بیوی کو اس کے ہاں رہنا جائز ہے۔ اگر شہادت تو پوری ہے مگر غیر عادلہ ہے اور رضاعت کی گواہی دیں تب بھی یہی حکم ہے، یعنی تفریق بہتر ہے۔ تیسری صورت، خامند نے اس عورت پر اعتبار کیا مگر بیوی نے اعتبار نہ کیا، تب بھی نکاح فاسد ہو جائے گا اور مہر واجب ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر بیوی نے اعتبار کر لیا مگر خامند نے نہ کیا تو نکاح برقرار رہے گا، مگر عورت خامند سے قسم لے کہ وہ حقیقت میں اس عورت کے بات یعنی اس عورت کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، اور اگر وہ نکاح کرے تو پھر دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا پھر کہنے لگا کہ یہ میری رضاعی بہن ہے، یا اسی قسم کے کسی رضاعی رشتے کا دعویٰ کیا، پھر کہنے لگا مجھے وہم ہے، میں نے غلط کہا، تو استحساناً ان کے مابین تفریق نہ کی جائے گی، بشرطے کہ وہ اپنی بعد والی بات پر قائم ہو۔ اور اگر وہ پہلی بات پر قائم ہو اور یہ کہے کہ میں نے درست کہا ہے تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی۔ اب اگر وہ پہلی بات کا انکار کر لے، یہ پس مرگ وویلا ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عورت نے خامند کی اسی بات کی تصدیق کر دی تو اسے کچھ بھی مہر نہ ملے گا، بشرطے کہ جماع نہ ہوا ہو۔ اب نسبی رشتے کا اعتراف، اگر کسی مرد نے اپنی منکوحہ کے ساتھ اپنے نسبی رشتے کا اعتراف کیا کہ یہ عورت میری حقیقی ماں، بہن یا بیٹی ہے، اور یہ عورت مجہول النسب ہے، اور مرد بھی اس انداز کا ہے کہ عورت اس کی ماں یا بیٹی وغیرہ ہو سکتی ہے، تو اس مرد سے اس بیان کی تصدیق کرائی جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ مجھے تو وہم ہو گیا تھا اور میں نے غلطی کی ہے، تو استحساناً ان کا نکاح برقرار رہے گا، اور اگر دوبارہ دریافت کرنے پر اس نے اپنے سابقہ بیان کی تصدیق پر اصرار کیا تو ان میں تفریق کرا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد اس صلاحیت کا مالک نہیں، یعنی عمر میں تفاوت ظاہر کرتا ہے کہ اس عمر کی عورت اس کی ماں یا حقیقی بیٹی نہیں ہو سکتی، تو نسب ثابت نہ ہوگا اور دونوں میں تفریق نہ ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ محرمات جو ہیں وہ تو نکاح میں آ ہی نہیں سکتی،
اسی طرح ان دو عورتوں کو بھی جمع کرنا درست نہیں ہے جو دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے محرم، یعنی کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے، ان دو عورتوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے تو ایسی دو عورتوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، شرع نے آزاد مرد کو بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے اور غلام کو بیک وقت 2 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ پس اس قاعدہ سے کسی آزاد کو 4 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا اور غلام کو 2 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، البتہ آزاد کو کثیر تعداد میں باندھی رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی شخص نے 5 عورتوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا تو پہلی 4 کا نکاح درست اور 5ویں کا باطل ہو جائے گا۔ اگر 5 کو ایک ہی عقد میں قبول کیا تو 5 کا نکاح باطل ہو جائے گا، اور اگر کسی غلام نے 3 عورتوں سے نکاح کیا تو یہی تفصیل ہے جو آزاد کی بتائی۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے